یار مجھے کیا خیال ہے، کل سے کالج چلے، گھر میں رہ کے میں تو بور ہو گئی ہوں۔ تانیہ نے مشی کا فون اٹھاتے ہی جھٹ سے کہا، نہ بابا، ابھی میری طبیعت ناساز، ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، ساتھ فضول لوگوں سے پرہیز کی تاکید بھی کی ہے۔ مشی نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے فضول لوگوں کو کال کرنے سے منع نہیں کیا کیا؟ تانیہ نے غصے سے کہا، نہیں، ڈاکٹر نے صرف بنفس نفیس پرہیز کا کہا۔ مشی نے مسکراتے ہوئے کہا، لعنت ہو تمہارے ڈاکٹر کی 14 پشتون پر۔ تانیہ پھٹ پڑی، ہاں رضا قبول کرے امی۔ مشی نے دل کی اکھا گہرائیوں سے تانیہ کے دائیا کلمات پر محض سبق کی بڑی کمی نہیں ہو۔ مشی سچ میں رضا ہی تمہیں پوچھے یار، طبیعت نہیں سے کبھی 2-3 بار آؤ گی، تم بھی تھوڑا اور امی کی جلی کٹی برداشت کرو، بے شک رضا صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تانیہ فون کاٹتی مشی فوراً لائن پر آ گیا، ہاں دفعہ ہو، اب ایسی بھی بات نہیں، بس ویسے ہی دل نہیں لگتا، گھر میں بور سی ہو جاتی۔ تانیہ ہنسی، چلو پھر ملتے، 2-3 روز تک ڈھونڈتے ہیں اس بوریت کا حل بھی، مشی نے ہنس کر کہا اور بیڈ بائے بول دیا۔ مشال ہانی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن، 21 سالہ، ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر میں سبھی کی لاڈلی تھی۔ اتنے لاڈ اور پیار کے باوجود بھی مشال نے اخلاص تمیز اور اخلاق کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تانیہ مشال کی سب سے قریبی اور بچپن کی دوست تھی، جو اسکول سے کالج تک اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ مشال اور تانیہ کا فورت طیب چل رہا تھا۔ تھرڈ سیمسٹر سے فارغ ہو کر دونوں اپنے اپنے گھر تک محدود تھی۔ تانیہ بجٹ تھی کہ کالج جا کر بوریت دفع کی جائے، مگر مشال ان دنوں بخار کی زد میں تھی، ورنہ مشال کا دل بھی اب گھر میں نہیں لگ رہا تھا۔ مشال کے پاپا عارف ڈرانی کا شوز کا بزنس تھا۔ مشال کے 2 بڑے بھائی اطہر اور احمد شادی شدہ تھے، جبکہ چھوٹے عاشر اور حارث دونوں نسبی کر رہے تھے، جو کہ دونوں مشال سے چھوٹے تھے۔ مشال کا رشتہ بچپن سے اس کے ماموں کے بیٹے ہادی سے طے تھا، رشتہ باقاعدہ طے نہیں ہوا تھا۔ بچپن سے ہی ہادی کی ماما نے خاندان میں یہ پھیلایا ہوا تھا کہ مشال ہادی کے ساتھ منسوب ہے۔ مشال بھی یہی سنتے سنتے جوان ہوئی تھی۔ اکثر تانیہ اسے ہادی کے نام سے چھیڑتی تھی، جس سے مشال کو بہت شرم محسوس ہوتی۔ قدرتی طور پر مشال کم بو اور شرمیلی لڑکی تھی۔ مشال کو بھی کچھ زیادہ اعتراض نہیں تھا۔ ہادی ایک پرکشش شخصیت کا مالک ہینڈسم لڑکا تھا، جو کہ جاب کے سلسلے میں کمپنی کے ریفرنس سے پچھلے 4 سال سے عملی کرے رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ مشال کو کال کرتا، مگر مشال شرم اور جھجک کی وجہ سے اکثر بات نہیں کر پاتی اور کال ڈراپ کر دیتی تھی۔ ہادی مشال کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہوتا اور کھلکھلا کے ہنس پڑتا۔ آج تانیہ نے 2 دن بعد دوبارہ مشال کو کال کی۔ اس نے آخرکار مشال کو کالج کے لیے منع ہی کیا۔ ویسے بھی مشال اب کافی بہتر فیل کر رہی تھی۔ مشال نے شام سے ہی کالج کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی ماما تہمینہ بانو نے حسب معمولی بخار کو جان لیوا بیماری بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بیٹا کچھ دن صبر کر لیتی، ابھی بھی تمہاری طبیعت بہت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاں ماما دیکھے تو میں برکت فٹ ہوں، اچھی خاصی ہوں، بلکہ اب تو ایک اس طرح فٹ ہو گئی آپ کی بشی۔ مشال نے چہکتے ہوئے کہا، بڑی فٹ ہو گئی نا، تو شکل دیکھو ذرا کتنی کمزور لگ رہی۔ تہمینہ بانو نے فکرمندی سے کہا۔ مشال نے ماما کے گلے میں بازو ڈال کر دال چومتے ہوئے کہا، ماما یہ دیکھے نہ صحت مند ہوں، بلکہ فریسی ذرا میری شادابی دیکھے۔ مشال نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی ماما بھی ہنس پڑی۔ مشال کی کالج وین ان کے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر آ کے رکھتی تھی، وہیں سے ڈرائیور مشال کو پک بھی کرتا اور واپسی پر ڈراپ بھی کر جاتا۔ مشال وہاں مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے جا کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ آج وہ بہت دنوں بعد کالج جا رہی تھی، اس لیے بے دھیانی میں گھر سے تھوڑا جلدی نکل گئی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے مقررہ جگہ پر پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی ابھی 15 منٹ لیٹ تھی۔ مشال خود کو کوسنے لگ گئی کہ جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے چپ چاپ انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مشال کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کوئی گھور رہا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر سامنے دیکھے تو اس سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا جو مسلسل مشال کی طرف دیکھا۔ مشال کی نظریں ملیں تو اس سے نگاہوں کی تپش برداشت نہیں ہو سکی۔ مشال نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ اس کی ہارٹ بیٹ انتہائی حد تک تیز ہو چکی تھی۔ وہ تو شکر ہے۔ وین آ گئی۔ مشال جلدی سے بھاگ کر وین میں بیٹھ گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، جیسے اس کے بدن سے کوئی بہت بڑا بوجھ